جواب دیتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ اللہ کا انداز ہے. تعالیٰ اپنے بندوں سے اس محبت کے ساتھ خطاب فرماتا ہے نا کہ یا ایھا الناس اعبدوا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو لیا ہے اور تمام کو عبادت کا ذکر کیا ہے، لیکن عبادت کے اندر ایمان بھی شامل ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ چلو بھائی نماز پڑھنے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم بغیر وضو جا کے نماز پڑھ لینا. اس کا مطلب یہ پہلے وضو کرنا پھر نماز پڑھنا. چلو نماز پڑھنے، اس کا مطلب کہ پہلے، کیونکہ بغیر وضو کے تو نماز ہی نہیں نا، طہارت شرط ہے نماز کے لیے. تو بغیر وضو کے جس طرح نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اسی طریقے سے بغیر ایمان کے عبادت نہیں ہے. یعنی پہلے ایمان کی دعوت ہے پھر عبادت کی دعوت ہے. تو یہاں یا ایھا الناس اعبدوا، اے تمام انسانوں، اے تمام لوگوں، اعبدوا اللہ کی عبادت کرو، یعنی ایمان لاؤ پھر اللہ کی عبادت کرو. کس کی عبادت کرنی ہے؟ ربکم کی. اس اپنے لفظ کے اندر نا بڑی گہرائی ہے اور بڑی اپنائیت ہے، بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے. مفسرین بیان فرماتے اس لفظ پہ کبھی غور نہیں کیا نا، کبھی دھیان نہیں گیا ہمارا کہ اس میں کتنی محبت ہے. ربکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. سپنا نہیں، اپنا. انسان اس اپنے اور سپنے میں کنفیوز ہو جاتا ہے. رب فرماتا ہے کس کی عبادت کرنی ہے ہمیں؟ ربکم. اس اپنائیت کو سمجھ لو گے نا تو معرفت الہی کا جو سفر ہے وہ آسان ہو جائے گا. اللہ کی راحت، اللہ کے قرب کا جو سفر ہے، تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو پہلے اللہ کو اپنا سمجھو. اس لیے کہ بغیر اپنائیت کے محبت نہیں ہوتی ہے. ہم محبت کس سے کرتے ہیں؟ اپنوں سے محبت ہوتی ہے نا. کسی دوسرے کے بیٹے سے تھوڑی ہم محبت کرتے ہیں، اپنا ہوتا ہے نا، اپنوں سے محبت کی جاتی ہے. تو محبت کے لیے ضروری ہے پہلے اپنائیت. قرآن میں رب نے جو لفظ استعمال کیے نا، انداز خطاب، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. اب اس اپنے کے اندر بڑی گہرائی ہے. اپنے کو سمجھو کہ جو ہمارا رب ہے وہ کون ہے؟ ہمارا ہے، اپنا ہے. آسان انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں. آپ رکوع میں جاتے ہیں نا، رکوع کی تسبیح کیا پڑھتے ہیں؟ رکوع میں جب جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں سبحان پاک ہے ربی میرا رب. میرا. اب اپنائیت کتنی ہے اس میں. آپ کبھی تسبیح پڑھیں گے، اس کے ترجمے پر غور کریں گے نا تو وہ لطف آئے گا، وہ مزہ آئے گا، میں وہ لذت آئے گی آپ کو. نماز پڑھنے کا مزہ ہی کچھ الگ ہو جائے گا آپ کا. سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھتے ہیں پاک ہے جو میرا رب ہے اور بڑی عظمت والا ہے. وہ جو میرا رب ہے نا وہ پاک ہے اور عظمت والا ہے. یہ اپنائیت. اور جو نماز کی انتہا ہے، نماز کا جو کلائمیکس ہے، نماز کی جو انتہا یعنی سجدہ سب سے اہم رکن ہے نماز کا. سجدے میں بندہ جاتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ تسبیح کیا ہوتی ہے سجدے کی؟ سبحان ربی الاعلی. پاک ہے میرا رب. کون پاک ہے؟ ربی میرا رب. اعلی جو بڑی بلندی والا ہے. سبحان ربی الاعلی پاک ہے میرا رب جو بڑی بلندی والا ہے. کتنی اپنائیت ہے. اپنا سمجھو گے نا. رب فرماتا ہے میں تو تمہیں اپنا کہہ رہا ہوں، کیا تم بھی مجھے اپنا سمجھتے ہو؟ رب تو کہتا ہے نا سبحان یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. رب کو کبھی اپنا تو سمجھو. یا ایھا الناس یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. رب تو فرماتا ہے قرآن کے اندر اے انسان تو بھول گیا. یا ایھا الانسان
ما غرک بربک الکریم، ہے بھٹکے ہوئے انسان تو بھول گیا کہ تیرا ایک رب ہے، تیرا ایک رب ہے، تیرا ایک پالنے والا ہے، کریم، بڑا کریم ہے، بڑا کرم نواز ہے۔ جو تیرا رب ہے نا انسان، وہ بڑا کریم ہے، اسے تو بھٹکے ہوئے انسان واپس آ، تیرا رب تو بڑا کریم ہے، بڑی شانوں والا ہے۔ تو رب کو اپنا سمجھو، پھر عبادت میں مزہ آئے گا، پھر عبادت کرو۔ پہلے اپنائیت ہوگی نا، پھر محبت پیدا ہوگی، اور پھر قرب الہی کا جو سفر ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ وہ معرفت الہی کی جو ڈگر ہے اس پر چلنے کا پھر مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ پہلے اپنا سمجھو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی، کس کے؟ ذرا بولو، اپنائیت آنی چاہیے اپنے کے اندر۔ کیوں نہیں آتی جانتے ہو؟ ہم رب کو اپنا نہیں سمجھتے نا، کیونکہ ہم نے سپنے کو اپنا سمجھ لیا ہے۔ جو سپنا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کو ہی ہم اپنا سمجھ بیٹھے ہیں۔ سوچتے نا کہ یہ بنگلہ میرا ہے، کیا یہ مکان، یہ دکان، یہ گاڑی، یہ موٹر، یہ بچے، یہ اولاد، یہ بیوی، یہ سب رشتہ دار، یہ سب میرے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے یہ میرے اپنے ہیں، بھئی یہ اپنے نہیں، یہ سب سپنے ہیں۔ آج کورونا وائرس نے دکھا دیا ہے دنیا کو، سگی اولاد باپ کے جنازے کو ہاتھ لگ نہیں ملا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی عزیز و اقارب جا ہے۔ اس مکان کو، ارے آج انسان مکان بھی بناتا ہے نا، تو پہلے بہت سارے نقشے تیار اور بہت سارے ڈیزائن وغیرہ بنواتا ہے کہ میرا ہال ایسا ہوگا، کچن ایسا ہوگا، فلاں بیڈ روم ایسا ہونا چاہیے، اس کی ایسی ڈیزائن ہونی چاہیے۔ اتنی پلاننگ 6 سال، ایک سال تک تو صرف پلاننگ میں نکل جاتے ہیں۔ بڑی پلاننگ چلتی ہے مکان بنانے کے لیے، لیکن جو تمہارا اصل مکان ہے اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں۔ جیسے ہی فون آیا ہاسپٹل سے کہ بھائی کورونا میں گئے ہیں فلاں آدمی، 2 گھنٹے میں قبر تیار، اور اب تو 2 گھنٹے بھی نہیں لگتے، اب تو جسی بھی قبرستان، کیونکہ قبر کھودنے والے بھی تھک گئے ہیں، اتنی قبریں کھودی جا رہی ہے، قبرستان کے قبرستان بھر چکے ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے، توبہ کا مقام ہے۔ ہمیں بھی تو مرنا ہے نا۔ کیسے دنیا نے کیسے حالات بدلے ہیں۔ کبھی سنا تھا کہ جی سی بی سے قبریں کھودی جائے گی، لیکن قبرستانوں میں جی سی بی سے قبریں کھودی جا رہی ہے۔ آدھے گھنٹے کے اندر قبر تیار۔ جس مکان کے لیے تم زندگی بھر پلاننگ کرتے ہو، یہ میرا مکان ہے، یہ میرا ہے، اتنی پلاننگ، نہ حلال نہ حرام، کچھ دھیان نہیں رکھتے، اس کو اتنی پلاننگ سے جسے اپنا سمجھتے ہو، لیکن تمہارا اصل اپنا تو وہ ہے جو آدھے گھنٹے میں تیار ہو گیا قبر، اور قیامت تک اسی گھر میں رہنا ہے۔ جس گھر کے لیے تم نے پلاننگ کی، ڈیزائن کی، بہت سارا یہ کیا، کوئی کام کا نہیں آئے گا۔ تمہارے مرنے کے بعد قبر میں نہ تمہاری اولاد آئے گی، نہ تمہارا مال آئے گا، نہ تمہارا مکان آئے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ کون کام آئے گا؟ ربکم، تمہارا اپنا رب۔ اصل جو تمہارا اپنا ہے نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا اپنا رب ہے۔ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہاری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ عبادت کرو اپنے رب کی جو تمہارا اپنا رب ہے۔ ہم بھول گئے نا اپنے رب کو۔ ایک مکان، تاریخ اٹھاؤ، اسپین کی تاریخ، اتہاس کے اندر جاؤ، 325 ہجری کی میں بات کر رہا ہوں۔ کتنی ہجری؟ 325 ہجری کا زمانہ ہے، اور بنو عباس اور بنو امیہ کے اندر جنگیں چل رہی ہے۔ یعنی بنو امیہ کا دور اب ختم ہو رہا ہے، بنو عباس کا دور آنے والا ہے، اور جگہ جگہ بنو عباس کی خلافت، اب بنو عباس کی حکومت ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن بنو امیہ کا ایک بادشاہ جس کا نام ہے عبد الرحمن بن معاویہ بن عبد الملک بن مروان،
یعنی مروان کا بیٹا عبد الملک، عبد الملک کا بیٹا معاویہ، اور معاویہ کا بیٹا عبد الرحمن۔ عبد الرحمن بن معاویہ اس نے اسپین کا علاقہ فتح کر لیا بنو عباس سے۔ اسپین کی زمین کے اوپر اس نے اپنا مکان بنانا شروع کیا۔ ہر انسان سوچتا ہے میں اپنا مکان بناؤ، آج سب کی تمنا ہے مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، ایسے زندگی گزارے۔ دنیا ذرا دیکھو، دنیا میں کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں، یہ ہماری عبرت کے لیے ہے۔ عبد الرحمن بن معاویہ نے اسپین کا علاقہ فتح کیا، اور اسپین کے اس کی حکومت بنو امیہ کا آخری بادشاہ کے قریب وہ آخری تھا، اس کے بعد بنو عباس کی حکومت شروع ہوتی ہے۔ لیکن عبد الرحمن بن معاویہ اپنا مکان بنانے کا حکم دیتا ہے کہ میرا محل بنایا جائے۔ کتنا لمبا جانتے ہو؟ 4 میل لمبا محل۔ 4 میل کتنا ہوتا ہے؟ بہت لمبا ہوا۔ اور اس کی پہرائی کتنی؟ 3 میل کے قریب۔ 4 میل لمبا اور 3 میل پہرا، اور اس کے اندر گارڈن اور صحن وغیرہ وہ نہیں، صرف اس کی چھت 4 میل دور۔ اتنا لمبا محل، دنیا میں اتنا لمبا کوئی محل ہی نہیں ہوگا۔ عبد الرحمن بن معاویہ بن عبد الملک بن مروان، تو عبد الرحمن جو بادشاہ تھا بنو امیہ کا، اس نے حکم دیا، ہزاروں مزدور، ہزاروں کاریگر بلائے، اور کہا اسپین کی زمین پر میرا ایسا محل بنایا جائے۔ 325 ہجری میں اس محل کی تعمیر شروع ہوئی۔ کتنے سال لگے جانتے ہو؟ 25 سال۔ محل کو بنانے میں کروڑوں روپیہ چلا گیا، ہزاروں مزدور کام کرتے رہے۔ 25 سال، جو 4 میل لمبا اور 3 میل پہرا، محل بنانے کے اندر 25 سال گزر گئے۔ اور وہ عبد الرحمن بن معاویہ جس نے اتنی محنت، اتنی محبت سے، اتنی مشقت سے یہ محل تعمیر کیا، کتنے سال جانتے ہو؟ 325 میں تو ابھی مکان شروع ہوا تھا، 25 سال لگ گئے، اور عبد الرحمن بن معاویہ 350 میں تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یعنی بھی مکان تیار ہوا، ابھی کچھ دن رہا بھی نہیں ہوگا اس محل میں، پورے محل کو گھوما بھی نہیں ہوگا کہ اس کی موت آ گئی، دنیا سے چلا گیا۔ اور اس کے جاتے ہی بچوں نے پھر بٹوارا شروع کر دیا، آدھا محل اس کو دے دیا، آدھا اس نے لے لیا، آدھا اس نے لے لیا۔ پھر وراثت تقسیم ہوتے ہوتے پورے محل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور پھر وہ محل کھنڈر بن گیا، آج اس کا نام و نشان نہیں۔ ورنہ دنیا میں اتنا بڑا محل آج تک کسی نے نہیں بنایا تھا جو عبد الرحمن بن معاویہ بن عبد الملک بن مروان نے بنایا تھا اسپین کی زمین کے اوپر۔ لیکن 25 سال اس کی تعمیر میں لگ گئے، ہزاروں مزدور کام کرتے رہے، کروڑوں روپیہ خرچ ہوا، لیکن جس نے تمناؤں سے، حسرتوں سے بنایا تھا، اس کی حسرتیں ادھوری رہ گئی، اس میں چند سال بھی نہیں گزار سکا۔ کس دنیا کو تم اپنا کہتے ہو؟ اس دنیا سے ہم نے دل لگایا ہوا ہے، ہم سوچتے ہیں یہ مکان میرا ہے، یہ بینک بیلنس میرا ہے، یہ جائیداد میری ہے، بس اسی دنیا میں مجھے رہنا ہے۔ ارے کوئی کام نہیں آئے گا جسے تم اپنا سمجھتے ہو، یہ اپنا نہیں، یہ سب سپنا ہے، یہ سب سپنا ہے۔ اپنا کون ہے؟ ربکم، ربکم، وہ تمہارا اپنا رب ہے، وہی کام آئے گا، وہ قبر میں بھی، حشر میں بھی، وہی رب تمہیں کام آئے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیونکہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں ہی نہیں، من قبلکم، تمہارے باپ دادا سب کو اسی نے پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، اور اللہ عبادت کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن ہم دنیا ہی کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، جو حقیقت نہیں اسی کو ہم اپنا سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہمارا اپنا ہے اس رب کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ پیارے دیکھو، ایک چودھری ہے جس کی ہزاروں رقبہ زمین کا وہ زمیندار ہے، لیکن ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہے بڑی تنتنات کے ساتھ، رعب کے ساتھ، اور اس کی جو جوتے ہے وہاں ایک نوکر بیٹھا ہوا ہے، اس کے جوتے صاف کر رہا ہے۔ جو چودھری ہے، جو زمیندار ہے، ہزاروں
رقبہ اس کی زمین ہے، بڑا اللہ نے اسے مال و دولت دی ہے، زمینوں کا قبضہ ہے اس کا، تخت پر بیٹھا ہے شان کے ساتھ، اور نوکر جو غلام تھا اس کا، جو نوکر تھا وہ جھوٹیاں صاف کر رہا ہے۔ اچانک ہوا کیا جانتے ہو؟ جو نوکر تھا نا، جو جھوٹیاں صاف کر رہا تھا نیچے بیٹھ کے زمین پہ، وہ اٹھا اور تخت پر ساتھ میں زمیندار کے ساتھ میں آ کے بیٹھ گیا۔ وہ زمیندار حیران، ارے اس کو کیا ہو گیا؟ ارے بھائی تو اپنی اوقات بھول گیا، میں زمیندار ہوں، میرا رعب ہے، اتنی زمین، اتنا رقبہ زمین میری ملکیت میں ہے، تجھے معلوم نہیں میں کون ہوں؟ تو میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ کہا میں بھی زمین کا مالک ہوں۔ کہا تیرے پاس زمین ہے؟ جتنی زمین تیرے پاس ہے نا اتنی زمین میرے پاس بھی ہے۔ کہا کتنی زمین؟ میرے پاس ہزاروں رقبہ زمین میرے قبضے میں ہے۔ کہا کسی کام کی نہیں، 2 گز ہی زمین تیری ہی ہے، میری بھی اللہ نے 2 گز ہی زمین رکھی ہے۔ قبر کی زمین ہے نا سب کی 2 گز ہی ہے، ہزاروں رقبہ زمین تمہاری یہیں رہ جائے گی، تمہاری ملکیت تمہاری اولاد تقسیم کر لگی، وہ تمہاری نہیں ہے۔ یہ دنیا کی مال و دولت ہم سمجھتے اپنی ہے، حضور فرمائے جو تم نے کھایا، جو پیا، جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہی تمہارا اپنا ہے، باقی سب سپنا ہے، کوئی اپنا نہیں ہے۔ اپنا کون ہے؟ ربکم، وہی تمہارا رب اپنا ہے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ جیسے ہی اس نوکر نے کہا نا کہ جتنی زمین کے تم مالک ہو، قبر کی 2 گز زمین، میں بھی اتنی زمین کا، کیونکہ میرے لیے بھی اللہ نے کہیں نہ کہیں تو قبر کی زمین اللہ نے مقرر کی ہے، کہیں نہ کہیں 2 گز زمین مجھے بھی تو ملنے والی ہے، میں بھی اس کا مالک ہوں۔ چودھری ایک دم اس کی دل کی دنیا بدل گئی، فوراً وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ کہا تو اوپر بیٹھ، میں نیچے بیٹھتا ہوں۔ نوکر نے کہا بھئی ایسا کیوں؟ ارے آپ اوپر بیٹھیے۔ کہا نہیں، ابھی تو میں زمین پر بیٹھا ہوں، اصل میری جو جگہ ہے نا وہ تو زمین کے نیچے ہے، کیونکہ سب کو زمین ہی کے نیچے دفن ہونا ہے نا۔ کہا یہ تو میں زمین پر بیٹھا ہوں، ورنہ اصل میری جو حقیقت ہے وہ تو زمین کے نیچے ہے۔ کس چیز کا گمن ہے انسان کو؟ کس چیز کا گمن ہے؟ موت قریب آنے والی۔ میں بات بہت دور تک لے گیا، ذرا سکندر کا زمانہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 355 سال پہلے کا زمانہ ہے، سکندر اعظم کا۔ 33 سال کا نوجوان سکندر بادشاہ گھر سے نکلا تھا نا، تو بڑی فوج لے کر نکلا پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے، جہاں جاتا فتح و نصرت اس کے قدموں میں ہوتی، جس علاقے پر قبضہ کر لیتا وہ علاقہ اس کا ہو جاتا تھا، بڑا رعب تھا۔ لیکن 33 سال کی عمر میں جب موت کا وقت قریب آیا نا، بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، بڑے بڑے وعیدوں کو بلایا، بڑے بڑے مدبر، بڑے بڑے جاننے والوں کو بلایا، علاج کرنے والوں کو بلایا کہ بھئی کوئی تو مجھے اچھا کر دے، یا چند سانسیں کوئی لا کے مجھے دے دے تاکہ میں واپس اپنے گاؤں مقدونیہ پہنچ جاؤں۔ میری دولت، جتنی دولت چاہے، جتنی حکومت چاہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن کوئی کچھ سانسیں، کچھ وقت ادھار کوئی مجھے دے دے، کچھ میری زندگی کوئی بچا لے تاکہ میں اپنے گاؤں مقدونیہ واپس پہنچ جاؤں۔ لیکن کوئی بچا نہ سکا۔ آج کورونا میں کروڑ پتی ہوتے نا، وہ بھی نہیں بچ پاتے۔ دولت دھڑی کے دھڑی رہ جاتی ہے، پیسہ، مال و دولت، کیونکہ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت اللہ نے بنائی اس لیے ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تمہیں آزمایا جائے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون برے عمل کرتا ہے۔ تو سکندر بادشاہ بھی دنیا سے گیا تھا نا، دونوں ہاتھ خالی لے کر گیا تھا، دنیا کی کوئی چیز نہیں لے گیا۔ اور ہم دنیا میں سمجھتے بس یہی سب ہمارا اپنا ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں، یہ سب سپنا ہے۔ ہمارا اپنا ہمارا رب ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اس اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کس نے پیدا کیا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وحدانیت کا، ارے الوہیت کا جو سلط ہے نا، الوہیت کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے۔ الوہیت، الہ، جس کی پرستش ہو، جس کی عبادت ہو، اسے الہ کہتے ہیں۔ تو الوہیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا خالق ہونا ضروری۔
جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو کس کی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات تھوڑی گہری ہے لیکن آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو. اب عبادت کس کی جائے؟ آج دنیا دھوکے میں ہے نا، دنیا دھوکے میں ہے کہ یہ چاند کو لوگ پوجا کرنے والے آج بھی چاند کی بھی پوجا کرتے ہیں، چاند کو بھی لوگ خدا مانتے ہیں، اس کو بھی الہ